دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوست محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات ہوگی وہ جو عمران خان نے یہ بیان داغ دیا ہزارہ کمیونٹی کے احتجاج کے سیاق و سباق میں کہ وہ اس طرح بلیک میل نہیں ہوں گے، یعنی جب تک وہ تدفین نہیں کرتے وہ ان سے نہیں ملیں گے یا کوئٹہ نہیں جائیں گے۔ اور بالآخر یہ تو خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ دھرنا جو ہے وہ بالآخر ختم ہوا اور جو میتوں کی تدفین ہے وہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہوگی۔ کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ وفاقی وزراء گئے اور مذاکرات ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے احتجاج کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے تو اپنے عزیز و اقارب کی معیشتوں کو سامنے نہیں رکھ سکتے نا، آخر ان کی تدفین تو کرنی پڑتی ہے۔ جو چلے گئے بس وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ جانے والوں پر رحم فرمائے اور جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، یعنی چاہے جائے کہ ایک بالکل عام سا آدمی ہو، وہ بھی اس دکھ بھری صورتحال میں کسی سے بالفرض مبینہ طور پر کوئی زیادہ سخت بات بھی ہو جاتی ہے، یعنی جو ایگریوڈ ہیں، جو غم زدہ ہیں، جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی نسبتاً سخت بات بھی ہو جائے تو جو شریف آدمی ہے، عام آدمی ہے، وہ اس کو ابزارو کرتا ہے، اس کو ریسپانڈ نہیں کرتا اسی انداز میں۔ تو جہاں تک ہزارہ کمیونٹی کی بات ہے، ان کا احتجاج ظاہر ہے جینوئن تھا اور ان کے لوگ مارے گئے۔ وہ احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں، اور حکومت سے ہی احتجاج ہو سکتا ہے نا۔ لیکن حکومت کا جو نام نہاد سربراہ ہے، اس کا اس طرح ایک سنگ دلانہ بیان کہ ان کو بلیک میلر قرار دینا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا کہ سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرش میں ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی وہ جو بلیک میلنگ کی باقاعدہ پروڈکٹ ہے، جو بلیک میلنگ کی پیداوار ہے اور اب تک بلیک میلنگ جاری ہے، یعنی پی ٹی آئی جو اس وقت جو اس کی حیت ہے وہ ساری کم و بیش 95% بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے۔ اور خان صاحب میں ایک ہی ٹریٹ ہے جو زیادہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بلیک میلر ہیں، اور ان کے جو پیٹرن ہیں، جو سرپرست ہیں، وہ گکھڑ منڈی کا ٹھگ، چیف ٹھگ قمر باجوہ، وہ بھی ساری بلیک میلنگ کی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ بلیک میلر دوسروں کو بلیک میل کہہ رہے ہیں، ان کو جن کے عزیز و اقارب مارے گئے۔ اب قمر باجوہ کو 3 سال کی جو ایکسٹینشن ملی ہے وہ 100% بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے۔ اس نے عدالت کا بازو مروڑا، اس نے آئین پاکستان کو سیبوٹاژ کیا، اس نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی ول پر، ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا اور اس ملک کے نظام کو یرغمال بنا لیا اور اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن کشید کی۔ اور اس پروسیس میں اس کی بائی پروڈکٹ ہے جس کا نام بنی گالہ کا لے پالک ہم کہتے ہیں، عمران خان۔ تو ایسے لوگوں کو امیجن کریں کہ شرم تک نہیں آتی کہ جو خود سر تا پا بلیک میلر ہیں، سر تا پا بلیک میلنگ سے گویا بنے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو بلیک میلر کہتے ہیں۔ اور ساتھ ان کے اور لواحقین جو ہیں، قوال جو ہیں، حکومتی لواحقین، وہ یہ بھی سر شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے۔ بھائی فلاں کا ہاتھ ہے تو تم اربوں کھربوں روپیہ خرچ کرتے ہو اپنے آپ پر اسی پریٹیکسٹ کے تحت کہ تم اس ملک کی حفاظت کر رہے ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ یعنی سیاستدانوں کو اٹھا لیتے ہو، صحافیوں کو اٹھا لیتے ہو، ججوں کو بلیک میل کرتے ہو، سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے ہو، بلا وجہ گرفتاریاں اور ان کو قید و بند میں رکھتے ہو، لیکن دشمنوں کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ یعنی پاکستان کے عوام کو کلبھوشن یادیو جتنی یا ابھینندن جتنے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں،
ان بدبختوں کی نظر میں. ان کو بھی زیادہ معزز انداز سے، زیادہ آنریبل اور زیادہ سمجھ لیں کہ لیگل انداز سے، زیادہ پروٹوکول دے کر ان سے ڈیل کیا جاتا ہے. ان کو گویا ڈیو پروسیس اور لیگل پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن 22 کروڑ لوگوں کو نہیں ہے جو پاکستان کے 100 سے شہری. لہذا یہ بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہے کہ اس قسم کے بلیک میلر جو پوری قوم کو بلیک میل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو بلیک میلر کہتے ہیں اور ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. شرم کہاں سے آئے؟ وہ انگریزی کا ہے نا محاورہ کہ دی پاٹ کالنگ دی کیٹل بلیک، یا وہ چھج تے بولے پر چھاننی کیوں بولے. یعنی جو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، دوسروں پر گویا کیچڑ اچھالتے ہیں. یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کا انداز سیاست ہے، یہی ان کی قیادت ہے، یہی ان کا تدبر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے. ایسے اب دیکھیں کہ باجوہ ہیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مرے کوئی جیوے، خسرا گھوڑ پتاسا پیوے. یعنی باجوے کا گڑ گٹھے ہے جی، کہ اسے تو 3 سال کی کشید اس نے تو کر لی. ملک کا ستیہ ناس ہو تو ہو. ملک عمران خان جیسے سنگ دل آدمی ایک انتہائی پرفیکٹ قسم کے جھوٹے اور بلیک میلر کے سپرد کر کے اپنی انجوائمنٹ، کیونکہ جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ہاتھی بہت بھی گیا گزرا ہو تو اس میں اتنا پانی تو ہوتا ہے کہ باجوے کی سیٹسفیکشن ہو جائے. یعنی اس کا لٹیرا پن جو ہے اس کی کوئی اگرچہ حد نہیں ہے، لیکن پاکستان اتنا بڑا ملک ہے کہ کنگال ہونے کے باوجود بھی باجوے کی 5 انگھی میں ہیں اور سر کڑائی میں ہے، اور اس کے لے پالک کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو اور آئین اور قانون کو صبح شام گویا سبوٹاژ کرتے ہیں. ہم اپنے منہ سے اور اپنے عمل سے گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد ایک نظم ہمارے ایک دوست کی ڈیمانڈ کر لیں یا ان کے کہنے پر پیش کروں گا، پنجابی میں. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو سارا سخن جو ہے وہ پنجابی میں ہو، اردو میں ہو، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ نثر کی صورت میں ہو، وہ تقریر اور تحریر جو بھی ہو، وہ ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام آزاد ہوں، پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہو، پاکستان کے لوگ بھی باعزت ہوں جس طرح باقی ملکوں، معزز ملکوں کے لوگ ہیں، ان کو اپنے شہری حقوق ملیں، ان کی مرضی سے حکومتیں بنیں اور بگڑیں، اور کوئی ٹھگ قمر باجوہ نام کا یا عمران خان نام کا کوئی سب ٹھگ، ذیلی ٹھگ ان کے گردنوں پر سوار نہ ہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا دن ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں. خدا حافظ.